الحمدللہ الحمدللہ اللطیف والصلاة والسلام علی رسولہ الشفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم اور آپ محبوب خدا معراج کے دولہا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الورا رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مل کر درود و سلام کے پیار سے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، ہمارا سلام سلامتی والا ہے، ہمارا نام بھی سلامتی والا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد مصیبتوں کا شکار ہے، ناچاکیوں میں گرفتار ہے، بے روزگاری کا بھی رونا روتی ہے، ہر گھر میں مسائل، ہر گھر میں دقتیں، پریشانیاں، بلائیں، آفتوں نے ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ جب ہمارا دین اسلام کا معنی سلامتی، ہم جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم کہ آپ پر رب کی سلامتی ہو، آپ مجھے سلام کرتے ہیں، میں آپ کے لیے سلام کرتا ہوں، اور سلام ہی سلام میں آپ مجھے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوتا ہوں، لیکن یہ بیماریاں دور نہیں ہو رہی، یہ مصیبتیں دور نہیں ہو رہی، یہ بیماریاں دور نہیں ہو رہی، یہ تکلیفیں دور نہیں ہو رہی، آخر بات کیا ہے؟ جہاں رب کی سلامتی ہو وہاں بیماری کا کیا کام؟ جہاں رب کی سلامتی ہو وہاں پریشانی کا کیا کام؟ لیکن اس کے باوجود مسلمان پریشان۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے، یاد کیجئے، لگتا ہے کہ کہیں پر ہمارا کچھ معاملہ کٹا ہوا ہے۔ اگر بجلی کے پلک میں کرنٹ نہیں آ رہا تو ترنت سمجھ میں آتی ہے کہ تار کہیں سے کٹا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اسلام کی برکت نہیں مل رہی تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا رشتہ اسلام سے لگتا ہے کہ کٹا ہوا ہے۔ یہ جڑے گا کیسے؟ اور پھر ایک بات یہ بتائیے، میں آپ کے لیے دعا کر دوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، میری دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ لیکن اللہ کا ولی اگر دعا کرتے ہیں، خواجہ پاک دعا کرتے ہیں، شہنشاہ آگرہ دعا کرتے ہیں، غوث پاک دعا کرتے ہیں، کیا بیڑا پار نہیں ہوگا؟ جب ایک ولی کے
دعا کا یہ اثر کہ بندہ مصیبتوں سے دوچار تھا، ولی کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے دعا کیا، بندے کا کام ہو گیا، تو نبی کا عالم بتائیے کیا ہوگا؟ اور جب اللہ کے نبی کا عالم یہ ہوگا تو خود رب کا عالم کیا ہوگا؟ رب کہتے بندے میں نے تجھے عطا کر دیا، لیکن کیا اللہ مجھے کہے گا؟ اللہ آپ کو کہے گا؟ جی ہاں، اللہ مجھ سے بھی فرما سکتا ہے، مجھ پر بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے، لیکن اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اب سنیے میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، سنتوں کے عامل، پیر کامل، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیدہ مجدہ وشرفہ وعلمہ وعملہ، اپنی مایا ناز تصنیف ضیاء درود و سلام میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آخری نبی، پیارے نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ابھی جبریل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ آپ کا امتی آپ پر سلام بھیجے، آپ کا رب اس پر سلامتی نازل فرمائے؟ نبی پر سلام ہم بھیجے، اللہ ہم پر سلامتی نازل فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیو، اگر رب سلامتی نازل فرما دے، بتائیے بیماری کا کام ہے؟ بیماری دینے والا کون؟ مصیبتوں میں گرفتار کرنے والا کون؟ رب۔ اور جب رب تعالیٰ ہی سلامتی دے دے تو وہ بیماری تو بھگ جائے گی، پریشانی تو بھگ جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 دوں گا۔ ہم نے نبی پر سلام ایک مرتبہ پڑھا تو کیا اللہ صرف ایک ہی سلامتی نازل فرمائے گا؟ حالانکہ اصول قاعدہ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ 10 ہونا چاہیے۔ تو آئیے سنیے سنن النسائی کی حدیث پاک، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک دوسری سنن نسائی میں مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آ کر خوشخبری دی کہ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، اللہ اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ کیا بات ہے! ایک مرتبہ سلام بھیجو، 10 مرتبہ رب کی سلامتی، اور اگر اعلیٰ حضرت کا سلام بھیجو تو گنتی کرتے رہ جاؤ گے، رب کی سلامتیاں شمار نہیں ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اگر ہم یہ سلام پڑھتے ہوتے تو بیماریاں نہ آتی، لیکن آج جمعہ میں دیکھ لیں، جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ سینکڑوں جاتے ہیں لیکن سلام پڑھنے والے 10 ہی بچتے ہیں۔ اسی وجہ سے پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشنیں، بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہمارے گھر میں ڈیرہ جما کر رکھی ہوئی ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث پر عمل ہو جائے تو بیماری نہیں ہوگی، مصیبتیں نہیں ہوں گی۔ ہمارا مسلمان جو بے روزگاری میں در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، اگر یہ سلام پڑھ کے نکلتا تو 10 کام ملتے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ اب صلاۃ و سلام پڑھا کریں۔ اس کے لیے دیکھو، کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ پڑھیں گے تبھی آپ کا کام ہوگا، نہیں صاحب، یہ 2 شعر آپ صبح اٹھ کر پڑھ لیجئے، پھر برکتیں نہ ملے تو کہنا۔ لیکن ہمارے گھر کا تو معاملہ ہی برعکس ہے، الٹا ہے
کہ ہمارے گھر میں ہماری صبح ہوتی ہے تو گانوں کے ساتھ، فلمیں ڈراموں کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن آج سے نیت کر لیجئے انشاءاللہ جب میری آنکھ کھلے گی زبان پر یہی لفظ ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے پابندیاں لگائیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی نہیں پڑھے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ دوست کے بھیس میں دشمن ہے جو یہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کی سلامتی لینے سے محروم کرنے کی بات ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام سے ایک مسلمان کا رشتہ کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میں نے نیت کیا کہ انشاءاللہ اب میں پورے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھوا کے رہوں۔ پھر میں نے مطالعہ کیا، یہ مجھے 2 حدیثیں مل گئی، میرا کام بن گیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا سلام اب گھر گھر گونجے گا انشاءاللہ، اور مسلمان کا بچہ بچہ اپنے نبی کی محبت، الفت، چاہت کی برکتیں لے کر رہے گا۔ پڑھیے مل کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ طرز میں پڑھتے ہیں، طرز میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پیچھے والے بھی شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہری یار ایرم تاجدار حرم، شہری یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام، اس خدمت کے قدسی کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب۔ نورانی محفل پہ چادر تنی نور کی، نورانی محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اور آپ کے نبی، آخری نبی علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ معراج کی رات ہے، اور معراج کیا ہے اس کے متعلق سنیے۔ درس نظامی یعنی عالم کورس میں عقائد کے موضوع پر ایک کتاب چلتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نسبیہ۔ علماء فرماتے ہیں جس نے یہ کتاب نہ پڑھی وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اس کتاب کی تشریح علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے النبراس۔ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ کی سیرت
لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ ایک کسان تھے، آپ کو آتا نہیں تھا پڑھنا لکھنا، کسان تھے۔ اتفاق کی بات کہ آپ کی شادی ایسی لڑکی سے لگ گئی اور ہو گئی جو عالمہ تھی، زاہدہ تھی، متقیہ تھی۔ جب دلہن گھر میں آئی اور آپ جب کمرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ میری بیوی عالمہ، زاہدہ، متقیہ، پارسا، اور کہاں میں کسان۔ بیٹھے تھے تخت پر، دلہن بھی تخت پر، آپ بھی تخت پر۔ جب تعارف ہوا تو آپ نیچے تشریف لے آئے، زمین پہ بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی نے کہا میرے سرتاج، آپ میرے دولہا ہیں، میرے شوہر نامدار ہیں، نیچے مجھے بیٹھنا چاہیے، اوپر آپ کو بیٹھنا چاہیے، لیکن آپ نیچے بیٹھ گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں بے علم ہوں لیکن گستاخ نہیں ہوں، بے ادب نہیں ہوں، میں علم دین کا ادب کرنے والا ہوں، میں تیرے لائق نہیں ہوں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرا انتظار کرنا، میں تیرے پاس اس وقت آؤں گا جب تیرے قابل بن جاؤں گا۔ اور گھر سے نکلے، ملتان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ملتان شریف میں ایک خانقاہ تھی جمال اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ اس خانقاہ میں داخل ہوئے اور کہا حضور مجھے دین کا علم سکھائیے۔ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کا دستور یہ تھا کہ جتنے مریدین آپ کے تھے اور آپ جو علم دین سکھاتے تھے تو ہر جمعرات کو آپ کی خانقاہ میں حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے، اور جو مرید کامل ہو جاتا تھا، علم دین حاصل کرتے کرتے اس کے درجات مکمل ہو جاتے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام دستار بندی کیا کرتے تھے۔ ان کو 2-3 ہفتے ہوا، اتفاق کی بات کی ان کا نام عبدالعزیز تھا، ان کے نام کا ایک مرید پہلے سے علم حاصل کر رہا تھا، اس کا بھی نام عبدالعزیز تھا، اور اس کا وقت قریب آ چکا تھا دستار بندی کا۔ جمعرات کے دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ شاہ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید عبدالعزیز جو پہلے سے علم حاصل کر رہا تھا اس کو چند پیسے دیے اور کہا کہ مارکیٹ سے دستار بندی کے لیے امامہ لے آؤ، خوشبو لے آؤ اور یہ چیزیں لے کے آ جاؤ۔ وہ بازار چلا گیا۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام نے شاہ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا بلائیے اپنے مرید کو، دستار بندی کر دو۔ آپ نے آواز لگائی عبدالعزیز، تو دونوں کا نام عبدالعزیز تھا تو فرق کے لیے تھوڑا سے نام آگے بڑھا دیا گیا تھا۔ وہ عبدالعزیز جس کی دستار ہونی تھی وہ گورے تھے اور یہ تھوڑے سے سانولے تھے۔ تو جب آواز لگی تو یہ سانولے والے جو ابھی آئے تھے انہوں نے جواب دیا عالی جا وہ عبدالعزیز تو ابھی بازار گئے ہیں ابھی نہیں آئے، یہ سانولا عبدالعزیز حاضر ہے، کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیے۔ شاہ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آواز لگائی عبدالعزیز، انہوں نے پھر جواب دیا حضور وہ تو ابھی نہیں آیا، یہ حاضر ہے غلام، کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائے۔ پھر آپ چپ ہو گئے۔ تیسری مرتبہ آواز لگائی تو پھر انہوں نے جواب دیا حضور وہ عبدالعزیز تو ابھی نہیں آیا، میں عبدالعزیز ہوں، اگر کوئی کام ہو تو ارشاد فرمائے۔ فرمایا آجا تو ہی آیا۔ 3-4 ہفتے ہوئے تھے، خضر علیہ السلام نے دستار بندی کی، تمام علوم آپ کو عطا کر دیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر
تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد معراج مصطفیٰ انہیں کی زندہ باد معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ نعرہ رسالت فرمایا تو ہی دستار ہوئی سارے علوم عطا کر دیے گئے ایک مہینے کے عالم اور یہ شرع عقائد جو علم عقائد پہ کتاب چلتی ہے یہ بہت مشکل کتاب ہے جب آپ آئے تو آپ نے یہ عربی کتاب کی عربی میں شرع لکھی ایک مہینے کے عالم عربی میں اس کی شرح لکھی نام رکھا النبراس اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو یہ تو ان لوگوں کا حصہ ہو گیا کہ ایک مہینے کا عالم ملا الحمدللہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارے ہندوستان میں 6 مہینے کا عالم موجود ہے ہدایت النحو درس نظامی میں ایک کتاب چلتی ہے نحو کی اس کے مصنف جو ہیں اس کے مصنف بھی 6 مہینے کے عالم ہیں انشاءاللہ ان کا واقعہ پھر دوسرے بیان میں سناؤں گا بڑا دلچسپ ہے اور اولیاء کرام کے تصرفات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ جس کو جو چاہیں عطا کر دے تو جب ایک ولی عطا کر سکتا ہے تو کیا نبی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم محتاج کا جب یہ ہے مختار کا عالم کیا ہوگا مختار کا عالم ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دے کے ہر کوئی فدا ہے بن دے کے دیدار کا عالم ہاں دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم ہوگا مہتاب کا عالم ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم ہوگا سرکار کا عالم ہوگا سرکار کا عالم تو شاہ عبدالعزیز فرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب النبراس میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ واقعہ سنانا مقصود ہے جس کے لیے یہ اتنی کھچڑی بنائی گئی عبدالعزیز فرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول نقل کیا اور ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کے بادشاہ ہیں بہت پائے کے ولی ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے ایک دن خیال ہوا کہ چلو اپنے نبی کی بلندیوں کو دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کو جو بلندیاں عطا کی ہیں ان بلندیوں کو دیکھوں کہ نبی کو اللہ نے بلندیاں کیسی عطا فرمائی ہیں فرماتے ہیں میں ولایت کے بلبوتے پر پرواز کرنا شروع کیا یعنی اڑنا شروع کیا
پہلا آسمان آیا اس کو عبور کر گیا، دوسرا آسمان آیا اس کو عبور کر گیا، تیسرا آیا اس کو بھی پار کر گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حتیٰ کہ عرش آ گیا۔ پھر ایک عرش کو پار کیا، دوسرا آیا دوسرے کو پار کیا، تیسرا آیا تیسرے کو پار کیا، چوتھا آیا، 10 آئے، 20 آئے، 50 آئے، 100 آئے، لاکھ آئے، میں نے 7 لاکھ عرش پار کر دیا۔ ایک عرش نہیں، عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کوئی تجلی مخلوق کی جانب ڈالتا ہے تو پہلے عرش میں ڈالتا ہے، وہاں سے چھن چھن کر تجلیات آتی ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رہے، وہ اگر پردہ اٹھائے تو کس کو خبر رہے۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش کو عبور کر گیا۔ آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا معراج کی رات میرے معبود کے قدم جس عرش کی چھاتی پر لگے ہیں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ معراج کی رات معبود کے قدم جس عرش کی چھاتی پر لگے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی ارجی، لوٹ جا، لا وصول لکا، تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو 7 لاکھ کیا 7 کروڑ عرش بھی عبور کرے گا تب بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکے گا جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ۔ سرنام کا سے طلب ہوئی سوئے مرتہا وہ چلے نبی، سرنام کا سے طلب ہوئی سوئے مرتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، ہاں کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، یا رسول اللہ۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتیوں نے پوچھا ہوگا، اے موسیٰ جس رب کی عبادت کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہوگا؟ نہیں نہیں سنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے جب سوال کیا ہوگا تو انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ نا نا نا، دیکھنے کی تو بات تو بہت دور کی بات ہے، بس سنا ہے۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سب نے کہا سنا ہے، دیکھا نہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے اپنے مصطفیٰ کو معراج کی رات اپنا دیدار کروا کر یہ بتلا دیا کہ محبوب اب اگر لوگ آپ سے پوچھے کہ اے مصطفیٰ بتا کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے تو آپ موسیٰ کے جیسے جواب نہ دینا، کہہ دینا ہاں دیکھا دیکھا۔ کوئی حد ہے ان کے بلغ
السلام بھائیو ہمارے نبی دیگر انبیاء کے بھی نبی ہیں. ہمارے نبی تو ہیں ہی, ہمارے نبی دیگر انبیاء کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, آدم علیہ السلام صفی اللہ. محبوب خدا کوئی نہیں, محبوب خدا کوئی نہیں, محبوب خدا آپ کا نبی, میرا نبی, سب کا نبی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, 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 جیسے میرے سرکار ہے. آپ بولے گا کہ بولے ویسا نہیں, ہاں جیسے میرے سرکار ہے, بولو ویسا نہیں. یہ بات حقیقت ہے, فسانہ نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے, بولو ویسا نہیں. ہاں جیسے میرے سرکار ہے, بولو ویسا نہیں. ہاں جیسے میرے سرکار ہے, بولو ویسا نہیں. جیسے میرے سرکار ہے. اور اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, جنہوں نے محفل سجائی ان کے تعلق سے یہ شعر ہے, سنیں گے تو طلب جائیں گے. محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, اے ظرف نظر دیکھ, اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, سرکار کی محفل ہے تماشا نہیں کوئی, سرکار کی محفل ہے نہیں کوئی, سرکار کی محفل ہے تماشا نہیں کوئی, بولو جیسے میرے سرکار ہے, بولو مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آدمی کیسے جب اللہ نے, آدمی کیسے جب اللہ نے, آدمی کیسے جب اللہ نے, عاشق کہتے جیسے میرے سرکار ہے, ہاں جیسے میرے سرکار ہے, بولو ویسا نہیں. ہاں جیسے میرے سرکار ہے, ویسا نہیں. جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. تو اب ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم ایسے بنے کہ ہمارے جیسا کوئی نبی کی امت بھی نہ ہو. اچھا, بنی اسرائیل کے لوگ کیسے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی امتی کیسے تھے, اور ہم کیسے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی تو افضل و اعلیٰ نا, سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. ہمارے نبی سب سے بالا, سب سے اعلیٰ, تو اب ان کے امتی بھی تو اعلیٰ ہونا چاہیے نا. اور ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے کسی نبی کی امت کے نام اپنے ناموں پر نہیں رکھے,
کسی کا بنی اسرائیل، کسی کا قوم لوط، کسی کا عیسائی، ان کے نبیوں کے نام پر ان کے نام ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ نے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے میری امت کے 2 نام اپنے ناموں پر رکھے۔ اللہ مسلم ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا۔ اللہ مؤمن ہے، میری امت کا نام مؤمنین رکھا۔ یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، تو اب ہمیں بھی تو انداز جدا رکھنا چاہیے نا۔ شاعر کہتا ہے ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہمارا انداز کسی کرکٹر کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کسی فلم اسٹار کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح ہونا چاہیے؟ محبوب کے انداز کے مطابق ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ سنیے۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا، اس نے ٹھان لی تھی کہ میں ہر ایک کو خنزیر کا گوشت کھلاؤں گا۔ اپنے سلطنت میں اعلان کر دیا، لوگوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر کھایا، لیکن ایک بوڑھی عورت کے 5 بیٹے تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں سب کو خنزیر کا گوشت کھلاؤں، لہذا تم کو بھی کھانا پڑے گا، کھاؤ۔ اس بوڑھی عورت کا بڑا بیٹا بول اٹھا میں نہیں کھاؤں گا۔ کھانے کی تو بات دور کی، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اس نوجوان بیٹے نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ اپنے جلادوں کو حکم دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر کے بیٹے کو بلایا، کہا کہ کھا لے۔ اس نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ کہ تیرا بھی حشر وہی ہوگا جو تیرے بھائی کا ہوا، کہ ہو جانے دے، کہ اس سے بھی زیادہ تجھے سخت سزا دوں گا۔ کوئی بات نہیں ہے۔ حکم دیا تیل کھولایا جائے۔ اس کے دوسرے بھائی کو کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ ایک ماں اپنے 2 بچوں کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہے۔ تیسرے کو بلایا، اس کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا، لیکن اس نے بھی کہا کہ کھانے کی بات دور رہی ہے، میں ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا۔ اس کو بھی شہید کر دیا، چوتھے کو بھی شہید کر دیا، 5ویں کو بھی شہید کیا۔ اب آخر میں بچی بوڑھی ماں۔ پیارے اسلام بھائیو دیکھیں ایمانی جذبہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ ہماری امت کا واقعہ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اور جب بنی اسرائیل کے نبی سے اعلیٰ ہمارے نبی، تو موسیٰ علیہ السلام کی امتی سے اعلیٰ امتی بھی ہم ہونا چاہیے نا، تب نا امتیاز ہوگا، فرق پیدا ہوگا۔ اس بوڑھی ماں کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ تو کھا لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس بوڑھی ماں نے کہا جس چیز کے لیے میں نے اپنے 5 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا، اس ناپاک چیز کو میں کھاؤں گی؟ میں تو بوڑھی ہو گئی، ایک نہ ایک دن مجھے موت آنی ہے۔ میرے بچوں کی تو جوانی لٹ گئی، اور میری بچوں کی جوانی تو نے چھین لیا، لوٹ لیا، میں کھا لوں؟ خدا کی قسم یہ کھانا تو دور کی بات، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا تو اس کے جسم کو آروں سے چیرا گیا، لیکن اس بوڑھی خاتون نے خنزیر کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پیارے اسلام بھائیو آج ہم دیکھیں، سود، حرام، چوری، جوا، شراب، یہ ہم لوگ چھو رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جوش ایمانی کہاں چلا گیا؟ کیا ہمارے اسلام نے جوا سے حرام قرار نہیں دیا؟ جوا کو، زنا کو، بدکاری کو حرام قرار نہیں دیا، شراب کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ مسلمان ان ناپاک چیزوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، اس کا جوش ایمانی کہاں چلا گیا؟ پیارے اور محترم اسلام بھائی اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کیسے عاشق رسول تھے، مکے میں آئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مکے والوں نے سنا کیا ابو ذر غفاری آئے ہیں، اور یہ غفار ایک
कबीला है, उस कबीले के बहुत बाअसर शख्सियत थे, पैसे वाले थे। कुफार कुरैश ने कहा कि तुम मक्का आए हो? कहा आए तो हो तो ठीक है, बने रहो, लेकिन मोहम्मद से मुलाकात न करना, कि जो उनसे मुलाकात कर लेता है उनका जादू उस पर असर कर जाता है, तो कहीं तुम भी उनके दीन में ना आ जाना। अबू ज़र गिफारी ने कहा कि ठीक है मैं नहीं मुलाकात करूंगा, लेकिन सोचने लगे यार ये लोग मना क्यों करते हैं? ऐसा भी जादू मैंने तो देखा है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि तुरंत जादू में मुब्तला हो जाएगा आदमी। चलो देखते हैं बात असल में क्या है। छुप छुपा कर नबी अलैहिस्सलाम के पास गए। नबी अलैहिस्सलाम ने खैर मकदम किया, कुरान पाक की आयात रखी, नेकी की दावत दी, इनको बातें अच्छी लगी। इन्होंने कहा ये जादूगर तो नहीं है, ये तो अल्लाह का नबी है। कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब सोचने लगे मैं मुसलमान हो गया, मक्का के लोग तो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन अब मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, शायद दो चार मेरे वजह से मुसलमान हो जाए। सुबह सवेरे मक्के में खाने काबा के मकामे मताफ में गए और ऐलान किया, ऐ मक्का वालों सुनो, अबू ज़र गिफारी मुसलमान हो गया। ये सदा लगानी थी कि चारों तरफ से कुफारे कुरैश आकर इनको पकड़ लिए, इतना मारा कि बेहोश हो गए। लोग आड़े आए कि ये गिफार कबीले का शख्स है, अगर इसको मार डालोगे तो इसके कबीले वाले हम पर हमला कर देंगे, लिहाजा इसको छोड़ दो। लोग डर के मारे छोड़ कर चले गए। जब इनको होश आया तो फिर ये तमन्ना करने लगे कब वो सुबह हो और मैं फिर अपने ईमान का ऐलान करूं। 3 दिन लगातार ऐलान करते रहे, मार खाते रहे, ऐलान करते रहे, मार खाते रहे। जब मदीने पहुंचे तो किसी ने पूछा इनसे कि ऐ अबू ज़र गिफारी, वो कुफारे कुरैश जब तुम्हें मारते थे तो क्या तकलीफ नहीं होती थी? अब इनका जवाब सुनिए, दीन से मोहब्बत किस कदर थी, और आज हम देखें दीन की मोहब्बत हमारे अंदर कितनी है। कहते हैं तकलीफ तो होती थी, लेकिन वो सदाए दिन नवाज कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, ये ऐलान करने में इतना लुत्फ होता था कि उनकी मार एक तरफ, ये ऐलान की मिठास एक तरफ। भाइयों हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अब तो हम कहने में शर्माते हैं कि मैं मुसलमान हूं, और नमाज पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो 4 मील दूर भाग जाते हैं। नहीं साहब मैं नमाज नहीं पढ़ सकता वरना मैं मुल्ला बन जाऊंगा। प्यारे साईं भाइयों, आज वही रात है जिस रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अर्श आज़म में बुलाकर नमाज का तोहफा दिया। 50 नमाजें थी, अल्लाह ताला ने 5 फरमा दी। अब क्या 5 भी नहीं पढ़ेंगे? मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का इश्क अगर है तो नमाजों से जरूर होना चाहिए। और नमाज ही का तोहफा उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमानों में क्यों अता किया? जमीन में ज़कात का हुक्म, जमीन में हज का हुक्म, जमीन में तमाम चीजों के अहकामात रब ताला ने नाजिल फरमाए, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो रब ताला ने जमीन में नाजिल नहीं फरमाया। फरमाया महबूब ऊपर आओ, ऊपर देंगे। और महबूब गए, अल्लाह ताला ने नमाजों का तोहफा दिया। इसमें उलमा ये भी कहते हैं कि मुस्तफ़ा ने मेराज कर लिया। अब उम्मती जब सुनेंगे तो वो भी हसरत करेंगे कि हमें भी मेराज अल्लाह ताला अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने नबी के सदके मुसलमानों को नमाज का तोहफा दिया कि जो नमाज पढ़ेगा, मेरे मुस्तफ़ा ने इस दुनिया में मेरा दीदार किया है। नमाजियों, जब तुम क़यामत के दिन आओगे मैं तुम्हें दीदार अपना करवाऊंगा। इसलिए कहा गया अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, ये नमाज मुसलमानों की मेराज है। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। प्यारे साईं भाइयों, आंखों की ठंडक हमारे नबी की है, अपने नबी को ठंडक नहीं पहुंचाएंगे? इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। तो नमाजों की पाबंदी कीजिएगा। अब हमारा अगला प्रोग्राम एक मीनारा में है। अगला प्रोग्राम अगले शनिचर को एक मीनारा में है।
پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو کوارٹروں میں ہے، 4 مارچ کو. پھر اس کے بعد ہمارے یہ پروگرام بند ہو جائیں گے کیونکہ شعبان کا مہینہ لگ جائے گا، چھٹی ہو جائے گی. پھر رمضان بھی چھٹی رہے گی پروگراموں کی. پھر انشاءاللہ عید بعد سے پھر یہ پروگرام 4 پروگرام شروع ہوں گے. تو ہمارا جو پہلا پروگرام ہوگا وہ ہوگا F1 میں، یعنی مئی کی پہلی جو سنیچر پڑے گی وہ F1 میں، پھر دوسری سنیچر پڑے گی وہ کوارٹروں میں، تیسری سنیچر یہاں، پھر چوتھی سنیچر انشاءاللہ ایک مینارے کے پاس یا احمد رضا، ان دونوں میں سے ایک جگہ ہم کریں گے. تو آپ تمام اسلامی بھائی اس میں شرکت بھی کرتے رہیں. الحمدللہ ہمارے فاروق بھائی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو برکت عطا فرمائے. انہوں نے بڑی کوششیں کی. انہوں نے پچھلی مرتبہ نیت کیا تھا، جب پچھلی مرتبہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو یہ منچ وغیرہ کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس ساؤنڈ تھا اور اسلامی بھائی چند بیٹھے ہوئے تھے. لیکن نیت کروائی گئی، ہمارے فاروق بھائی نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں پورا انتظام کروں گا. تو الحمدللہ دیکھا آپ نے کہ یہ انتظام ہوا، اور الحمدللہ نبی علیہ السلام کا میلاد کا پروگرام بہترین انداز سے ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے. کچھ پیسہ کم پڑ گیا تھا، چندہ بھی کیا گیا. جن جن اسلامی بھائیوں نے اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، ان کو بھی رحمت عطا فرمائے، معراج کا صدقہ عطا فرمائے. نبی کے معراج کے صدقے ان کی تمام بلائیں دور کر دے. اور جو اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، ان کو بھی ترقی عروج عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اگلی سنیچر کو ایک مینارے کے پاس ہوگا. تمام اسلامی بھائی ضرور شرکت کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی اور چلے گا، آپ شرکت کیجیے گا. مزید نعت اور بیان نعت کا سلسلہ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.